السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز طلاب و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، فضل و کرم سے آج 6 اگست 2023 بروز اتوار ہم اس وقت اس عظیم ادارہ کے اس کلاس میں غالباً یہ پہلی کلاس ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، پہلی کلاس میں اس وقت اربعین النووی کے کلاس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، چونکہ پہلی کلاس ہونے کے اعتبار سے آج تھوڑا سا امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اگر ہو سکا تو ان کی کتاب الاربعین النووی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں کئی فوائد ہیں ہمارے لیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسے مرحلہ وار طے کرتے جائیں گے، شروع سے ہی پہلی کلاس سے لے کر ہی مقصود کو ہم انشاءاللہ تعالی طے کرتے جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی بذات خود ہم سب کے لیے ایک درس اور ایک نصیحت ہے، کیونکہ ہم لوگ علم کے راستے پر چل پڑے ہیں، لہٰذا اس راستے کو آسانی سے طے کرنے کے لیے ایک معاون اور مددگار کے طور پر ان لوگوں کی سیرت، ان لوگوں کی سوانح حیات پڑھنا کافی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے جو ہم سے پہلے اس راستے پر چلے ہوں۔ اور ان میں امام نووی رحمہ اللہ کا ایک خاص نام ہے، تاریخ ساز شخصیت ہیں اور علم کے آفتاب رہے ہیں۔ ان کی حالات زندگی جو ہے میرے پاس کچھ صفحات پر لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے استفادہ کریں گے۔ 7ویں صدی ہجری کے عظیم اور بلند پایہ علماء اسلام میں سے امام نووی کا نام آسمانی شہرت پہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ 7ویں صدی ہجری، اور 7ویں صدی ہجری یعنی 600 سے لے کر کے، کیونکہ 0 سے لے کر 100 تک ایک صدی پہلی صدی، اور 100 سے لے کر 200 تک دوسری صدی۔ اعداد شمار میں اس میں 1 استعمال ہوتا ہے، لیکن جب صدی کا نام کہے تو اس میں 2 استعمال ہوتا ہے۔ اس میں طالب علم کو بعض اوقات جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سمجھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے دوسری صدی، اس کو لگتا ہے یہ شاید 2 سے ہوگا، 210 مثلا دوسری صدی، نہیں، 0 سے 100 تک ایک صدی، اور پھر 100 سے لے کر آگے 200 تک دوسری صدی، اور پھر 200 سے لے کر 300 تک تیسری صدی۔ تو جب کہا جائے 7ویں صدی تو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ ہجری اعتبار سے کس سال میں پیدا، یا کس 100 سال میں، کس صدی میں پیدا ہوئے ہوں گے؟ لکھنے میں اگر ہم لکھیں گے 600 کچھ، تو پیدا ہوئے ہیں 631 میں، 631 میں۔ اب ایک اور چیز ہے، اہل علم کہتے ہیں مثلا 7ویں صدی کے نصف اول میں، اور کچھ لکھتے ہیں 7ویں صدی کے نصف ثانی میں۔ تو نصف اول آتا ہے 650 تک، نصف ثانی آتا ہے 50 سے آگے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں عالم 5ویں صدی کے نصف ثانی میں پیدا ہوا ہے، 5ویں صدی کے نصف ثانی میں پیدا ہوا ہے، تو کس سنہ میں پیدا ہوا ہوگا؟ 450 کے بعد، 450 تک کوئی احتمال نہیں ہے۔ ایک سوال دیا جائے گا کہ مثلا یہی امام نووی 7ویں صدی کے پہلے حصہ میں نصف اول میں پیدا ہوئے ہیں، آپشن 4 ہوں گے، 650، 660، 670۔ صحیح جواب غیر موجود، صحیح جواب غیر موجود، کیونکہ 50 کے بعد پھر کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ نصف ثانی، دوسرا حصہ۔ تو امام نووی 7ویں صدی کے جو بلند پایا امام رہے ہیں،
آسمانی شہرت پہ آفتاب کی طرح چمکے ہیں، ان کے علم سے نہ صرف طلاب علم بلکہ علماء کرام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عالم ایسا ہے جس کے علم سے طالب علم کو فائدہ ہو، یہ تو عمومی طور پر یہ عام چیز ہے، ہر عالم کے علم سے طالب علم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے ایسا عالم ہے جس کے علم سے دوسرے علماء استفادہ کرتے ہیں، جیسے امام ترمذی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ترمذی شاگرد تھے، امام بخاری استاد تھے، تو اکثر شاگرد اپنے استاد سے پوچھا کرتا تھا اور ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام بخاری نے فرمایا جتنا میں نے امام ترمذی سے سیکھا ہے اتنا امام ترمذی نے مجھ سے نہیں سیکھا۔ تو آپ نے بات سمجھی، بلند پایا علماء جن سے ان کے اساتذہ نے یا دوسرے علماء نے بھی استفادہ کیا ہو، تو انہی میں سے ایک ہیں امام نووی رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول عام عطا فرمایا ہے، قبول عام، حق کہنے کے باوجود ہر جگہ مقبول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور احسان ہے۔ قبول عام کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان چاپلوس ہو اور باطل کے ساتھ وہ چاپلوسی کرے، جہاں جیسے لوگ ہوں وہاں ویسی ہی بات کرے، تو ظاہر سی بات ہے قبول عام ہوگا، لیکن وہ قبول عام زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے، پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چالاک ہیں، دانا ہیں، عقل مند ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انسان حق کہتا ہے لیکن پھر بھی مخالفین بھی اس کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی ان پر بھی اس کا رعب ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہے گا یہ صحیح بولے گا، یہ جھوٹ پر یا باطل پر ہمارے ساتھ کوئی وہ رواداری نہیں رکھے گا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ ان کی سوانح سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوقات کی طرف سے بات کی ہے اور اس ضمن میں سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود مقبول عام تھے، انہیں قبول عام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ جہاں درسگاہوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی 40 ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، تو وہیں علم و عرفان کے مراکز میں بڑی بڑی اور قداور شخصیات ان کی شرح مسلم یا شرح مہذب سے چمٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے علماء تک، چھوٹے بچے آتے ہیں تو وہ پتلی سی کتاب جو آپ کو پڑھنی ہے ابھی، وہ پتلی سی کتاب 40 نووی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب آپ جائیے بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے مراکز میں، جو علمی مراکز ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، دانشگاہ ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے شیخ کبیر جس نے 50 سال علم میں گزارے اور ہاتھ میں امام نووی کی شرح مسلم۔ تو یہ چھوٹے بچے سے لے کر کے کہاں تک، قداور شخصیات تک امام نووی رحمہ اللہ کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ چمٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یا امام نووی کے المجموع شرح المہذب جس کو بولتے ہیں، شرح المہذب المجموع، حالانکہ وہ انہوں نے مکمل نہیں کی ہے، تھوڑی سی لکھی ہے کتاب الجنائز تک، اس سے زیادہ نہیں لکھ پائے ہیں، مکمل نہیں کی ہے، لیکن علی کل حال پھر دوسرے عالم آئے انہوں نے مکمل کی، لیکن علی کل حال جتنی لکھی ہے علماء اس ساری کتاب سے امام نووی کی کتاب یا امام نووی کی طرف نسبت کے ہوتے ہوئے اس ساری کتاب سے کافی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبول حاصل ہوا ہے۔ تو سوال ہے آخر کون ہے یہ امام نووی، کیا ہے ان کی خدمات، یہ سوال ہے، آخر کون ہے یہ امام نووی، کیوں چھوٹے بچوں سے لے کر کے قداور شخصیات تک ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، کون ہے یہ عالم، کیا ہے ان کی خدمات۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے یہ کچھ سطریں یہاں پر لکھی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سطور انہی جیسے کئی ایک اہم سوالات کا جواب ہیں، جس کا ہدف یہ ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ طلاب علم اپنے اسلامی تاریخی پہلو سے وابستہ ہو کر سابقہ علماء کرام کے احوال سے واقف ہو۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ طالب علم اپنی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں جو علماء کرام بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں ان کے احوال سے طالب علم واقف ہو، اور اپنی تاریخی شخصیات سے واقف ہونا قوم کے لیے نہایت زیادہ ضروری اور نہایت زیادہ اہم ہوتا ہے۔
جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم خود کو بھی بہت آسانی سے جو ہے گمراہیوں کے حوالے کر سکتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ نہیں بھولتی، اپنی شخصیات نہیں بھولتی، ان کی محنت نہیں بھولتی، وہ قوم خود بہت زیادہ مستقبل میں بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور سابقین کے نقش قدم پر چل کر ہدایت یافتہ رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اسلاف کا دامن چھوڑا گمراہی میں فوراً مبتلا ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس چیز کی طرف دعوت دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، اور امام مالک نے فرمایا اس امت کا آخری شخص اسی سے ٹھیک رہے گا، اسی سے ہدایت پر رہے گا، اسی سے اصلاح پر رہے گا جس سے اس امت کا پہلا شخص رہا ہے۔ تو یہ آخری لوگوں کو پہلے لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی ایک کوشش ہے، لاحقین کو سابقین کے ساتھ۔ لاحقین ان کو بولتے ہیں جو اب آنے والے ہوں، سابقین ان کو بولتے ہیں جو چلے گئے ہوں۔ لاحقین کو سابقین کے ساتھ ملانے کی ایک یہ ترغیب ہے، کوشش ہے۔ اگر لوگ آگے چلتے جائیں گے اور اپنے اصول خود وضع کریں گے، اپنی طرح سے خود جو ہے زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ گمراہی میں فوراً مبتلا ہوں گے۔ اس کے برعکس جو اپنے سے پیش رو علماء یا اسلاف ان کے نقش و قدم پر چلیں گے، ان کے حالات سے واقف ہوں گے، انہوں نے زندگی میں کس قدر محنت کی ہے، کس قدر صبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے واضح ہوں گی، اور کس قدر علمی فائدہ پہنچایا ہے، یہ ساری چیزیں جب واضح ہوں گی تو بعد میں آنے والے لوگوں کو علم کے راستے پر چلنا آسان ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ ہے اپنے اندر بھی محنت کا جذبہ پیدا کر لے۔ جب آپ امام نووی کے بارے میں سنیں گے تو آپ بھی اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اور اگر 100 طالب علم یہ مذکرہ، یہ جو میں نے لکھا ہے امام نووی کے بارے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر 100 طالب علم اس کو سنیں اور پھر ان میں سے ایک طالب علم تیار ہو جائے جو امام نووی کی طرح محنت کرے تو کافی ہے۔ بلکہ 100 کیا، اگر 500 میں سے بھی ایک نکلے کافی ہے۔ امت کے لیے کبھی ہزاروں میں ایک آدمی کافی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بات سمجھی؟ امت کے لیے کبھی ہزاروں میں ایک آدمی کافی ہوتا ہے، جیسے امام نووی ہزاروں میں ایک کافی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اور اسلام کے تئیں ان کی خدمات کو دیکھ کر خود بھی ملت اسلامی کی تعلیمی و تربیتی رہنمائی میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرے۔ امام نووی نے اس زمانے میں اتنی زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ جب طالب علم اس سے واقف ہوگا، آج بھی طالب علم کو یہ شوق پیدا ہوگا، میں بھی اپنی امت کی خدمت کروں گا، اپنی ملت کی خدمت کروں گا، میں بھی مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طالب علم سوچتا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اب مجھے نیا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اب مجھے نیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم سوچتا ہے کہ لوگوں کو سب پتہ ہے۔ ابھی اگر آپ میں سے کوئی خطیب ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں۔ اس کو لگتا ہے اگر میں آج یہ حدیث بولوں گا خطبے میں، یہ تو لوگوں نے سنی ہے، یہ ایک چھوڑو، اب اگر یہ بولوں گا یہ بھی سنی ہے، یہ ایک چھوڑو، تو وہ حیران ہوتا ہے اب میں خطبہ کیسے دوں، خطبے میں کیا کہوں، یہ سب لوگوں نے سنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جس طرح یہ خود بولتا ہے لوگ بھی بولتے ہیں۔ لوگ پسند کرتے ہیں جو چیز ایک مرتبہ سنی ہو دوبارہ اس کو سنے، دوبارہ یاد رہے، ریپیٹ ہو جائے۔ تو کبھی طالب علم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی سے کہتے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہو، کہہ رہے نہیں، کیوں؟ کہتے ہیں علم سب کے پاس ہے، اب عمل کی کمی ہے، اب علم سے کیا، خطبے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیں شیطان کہاں سے آیا۔ تو جب کوئی آپ میں سے یہ سنے کہ امام نووی نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی اتنی خدمت کی ہے، تو ایک جذبہ اور ایک ولولہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی انشاءاللہ، اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا کہ میں بھی اپنے قوم کی، میں بھی ملت اسلامیہ کی کیا کروں، تقریراً اور تحریراً اور علمی تربیت کے اعتبار سے میں بھی کیا کروں، خدمت کروں۔ یہ وہ دور ہے جب طلاب علم میں سے بہت کم طلاب کتابوں کے مطالعہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔
بہت کم طالب علم پڑھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کہتے ہیں نہیں جی بہت زیادہ طالب علم پڑھتے ہیں؟ یہ وہ دور ہے، آج آپ دیکھیے مکتبات پر جا کر، پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ مکتبہ پر جائیے، کتاب ڈھونڈیے، کتاب نہیں ہے، کتاب اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب بازار میں مانگ ہی نہیں ہے اس کتاب کی تو بک سیلر کس لیے لائے، صاحب مکتبہ کس لیے لائے؟ اس کے برعکس اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت سے نوازے، کسی بھی قسم کی دوائی مانگیے، گلی میں چھوٹی سی دکان، محلے کی دکان، لگتا نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا سٹاک ہو گیا دوائی، آپ کوئی نسخہ، دلی کا نسخہ لا کر کے دے دیجئے تو وہ فوراً نکالے گا، ہاتھ کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے کیوں؟ کیونکہ مانگ زیادہ ہے۔ جس چیز کی بازار میں مانگ ہو اسی چیز کی تو زیادہ بکری ہوتی ہے، وہی زیادہ چیز وہی بیچی جاتی ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ کتابوں کی دکان بہت کم ہے، اور یہ ہمارے ایک شیخ نے، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں، انتہائی مؤثر درس تھا ان کا، انہوں نے کہا کتاب کی دکان بند ہو رہی ہے اور کباب کی دکان کھل رہی ہے۔ جو ان کے ایک درس میں ہے، کتنے اچھے الفاظ انہوں نے کیا تعبیر کی ہے، کہا کتاب کی دکان بند ہو رہی ہے اور کباب کی دکان کھل رہی ہے۔ اس میں تا اور با ایک نقطے کا فرق ہے، وہ دو نقطے اوپر ہیں جس سے انسان کو عروج ملتا ہے، یہ ایک نقطہ نیچے ہے جس سے انسان دن بہ دن پستی کی طرف جاتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی بگاڑ اور عمل کے اعتبار سے بھی بگاڑ، دوسری چیزوں پیسوں کے اعتبار سے بھی بگاڑ، ہر اعتبار سے۔ کہا کتاب کی دکان، آپ دیکھیں کتاب کی دکانیں کتنی ہیں، 2-3، اور وہ بھی مین سٹی میں، گاؤں اور دوسرے علاقوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو کہا یہ وہ دور ہے جب طلاب علم میں سے بہت کم طلاب کتابوں کے مطالعہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس میں کئی وجوہات ہیں کیوں دلچسپی کم رکھتے ہیں۔ اکثر صرف دروس سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، درس سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے درس سنا۔ اور ایک تو عجیب بات یہ ہے، اب تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نالج ایکسپلوژن ہوا ہے، اب تو یہاں جس کو 40 پڑھنی چاہیے تھی وہ تو ڈائریکٹ یوٹیوب پر شیخ صالح فوزان کے دروس سننے بیٹھا ہے۔ اب تو مطلب اس چیز کی جو وہ درجہ بندی تھی وہ آہستہ آہستہ وسائل کی وجہ سے وہ درجہ بندی ختم ہی ہو گئی۔ آپ نے بات سمجھی؟ درجہ بندی آہستہ آہستہ ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں میرے استاد ہیں، تو میں بڑا حیران رہ گیا، آپ کے استاد ہیں؟ کہا آپ تو کبھی گھر سے نکلے نہیں، کہا یوٹیوب پر ان کے پاس پڑھتا ہوں، میرے استاد ہیں۔ میں نے کہا تب ساری دنیا ہماری استاد ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو علی کل حال یہ بھی ایک چیز ہے جو طالب علموں میں باعث تشویش ہے۔ اکثر طالب علم دروس سننے پر اکتفا کرتے ہیں، اکثر طالب علم ایسے ہیں جن کے پاس موبائل ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے جن سے درس لیتے ہیں وہ کتابوں سے پڑھا رہے ہیں، مذکرات ان کے ہاتھوں میں ہیں جن سے درس لیتے ہیں، اور خود یہ طالب علم کتاب نہیں خریدتا ہے، کتاب نہیں رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں طالب علموں میں سے جو شرعی علوم کی بات اگر ہم کریں، دنیاوی علوم کا مجھے معلوم نہیں ہے، آپ لوگ اگر دنیاوی علوم میں کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی اور ڈگری کر رہا ہے، واللہ عالم بالصواب اس فن کی کتابیں کتنی خرید رہے ہیں آپ لوگ، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن شرعی علوم کا جہاں تک تعلق ہے بہت کم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں کے مطالعہ سے دلچسپی کم ہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شیطان جب انسان کو مطلب وہ نا بہکاوے میں آتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے انسان کو جب شیطان بہکاتا ہے انسان خوب کتابیں خریدتا ہے، جہاں کوئی نئی کتاب دیکھی خریدی، لیکن پڑھتا نہیں ہے، لائبریری ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو لکھتے ہیں اپنا پروڈکٹ۔ ابھی مکتبہ پر جائیے، وہاں بھی اکثر کتابیں کہاں سے آتی ہیں؟ باہر سے ہی آتی ہیں۔ بہت کم لوگ، آٹے میں نمک کے برابر۔ امام نووی کا نام یحییٰ اور باپ کا نام شرف، اور نسبت یعنی منسوب کس کی طرف ہے؟ نووی کیوں کہا جاتا ہے؟ نسبت نووی ہے، اور نوا ان کے گاؤں کا نام ہے، نوا ان کے گاؤں کا نام ہے۔ نوا ایک گاؤں ہے دمشق میں، نوا ایک گاؤں ہے کہاں؟ دمشق میں،
اور وہاں دمشق میں ایک اور ڈسٹرکٹ ہے، سمجھ لیجئے ڈسٹرکٹ ہے حوران. حوران میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نوا. یہ آپ ابھی مطلب جو ہے نا یہاں سے نکل کر کے گوگل میپس کے ذریعے سے ڈھونڈ سکتے ہیں. دمشق میں حوران یا سائریا میں، شام میں آپ ڈھونڈیے سائریا میں حوران کہاں پہ، اور حوران میں اندر ایک گاؤں ہے نوا. تو امام نووی اس گاؤں کے ہیں. اس گاؤں کو کوئی نہیں جانتا ہے، نہ ہی اس گاؤں کا کہیں کوئی تذکرہ ہے. اگر امام نووی نہ ہوتے تو اس کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک امام کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیے اس گاؤں کا کس قدر چرچا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے گاؤں کو جو ہے لوگوں میں متعارف کرایا امام نووی کے ذریعے سے. ولادت جو ہے کب پیدا ہوئے ہیں؟ 631 میں پیدا ہوئے ہیں. 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں امام نووی. 631 چھوٹے بچوں کو 631 سمجھنا مشکل ہوتا ہے. 631 ہجری. اب یہ 631 ہجری اگر ہم اس کے اعتبار سے جو ہمارے پاس ابھی ہے شمسی کیلنڈر، اس کے اعتبار سے کیا ہوگا آپ دیکھیے. 1445 تلز اکھا قریب یہ 1445 لکھا 1445 -631 کتنے سال ہوئے؟ ہاں 814. 2023 سے مائنس کیجئے 814. تو اس کا مطلب ہے 1209 میلادی میں پیدا ہوئے ہیں. 1509 انہوں نے کہا 1209. میتھ کمزور ہے. دو 2023 سے آپ کو کتنا کام کرنا ہے؟ 800 ہاں 1209. تو اس کا مطلب ہے 1209 میں پیدا ہوئے ہیں. 1209 میلادی اور ہجری اعتبار سے 631. لقب کیا ہے؟ امام نووی کے زمانے میں بڑے بڑے علماء کو لقب دینے کا رواج تھا. بڑے علماء کو لقب دیا کرتے تھے. اسی کے پیش نظر امام نووی کو محی الدین لقب دیا گیا. البتہ خود وہ اس لقب کو ناپسند کرتے تھے. خود وہ اس لقب کو پسند نہیں کرتے. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. محی کہتے ہیں زندہ کرنے والا، اور دین یعنی دین کو زندہ کرنے والا. مضاف مضاف الیہ. محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، یہ ان کو لقب دیا گیا، لیکن خود وہ اس لقب کو پسند نہیں کرتے تھے. آج ہمارے اس دور میں دستار بندی کا زمانہ بہت عام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی عالم کو لایا جاتا ہے، یا حافظ کو یا امام کو، مطلب جو بھی ہو مناسبت، تو سٹیج پر لایا جاتا ہے اور صاحب کے سامنے دستار بندی کی جاتی ہے اور بس اکتفا. سابقہ دور میں دستار بندی رہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. لیکن لقب بھی دیا کرتے تھے. مثلا کسی کو لایا اور دستار بندی کی اور کہا کہ آج سے ان کا لقب محی الدین ہے، دین کی خدمت. اور آپ سنتے ہوں گے یہ ہر اس میں، یہ صرف اسلامی شریعت میں نہیں، ادب میں جب آپ دیکھیں گے تو سر محمد اقبال، سر ان کا وہ نہیں ہے، نام نہیں ہے محمد اقبال نام ہے، سر ان کا لقب ہے. لقب دیا کرتے تھے ادب میں سر کہہ کر کے. تو اسی طرح دوسرے فنون میں آج کے زمانے میں لقب کا اتنا نہیں ہے. البتہ یہ کہ آج ایوارڈ دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیے مثلا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کنگ فیصل ایوارڈ دیا گیا اسلامی خدمات کے اعتراف میں. اور آپ یوٹیوب پر یا اس پر گوگل پر چیک کر سکتے ہیں کنگ فیصل ایوارڈ کن کن کو دیا جاتا ہے. یہ تقریباً ہر سال ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے جس میں سائنس کی خدمت،
آرٹ کی خدمت، کلچر کی خدمت، ادب کی خدمت، اسلامی علوم کی خدمت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، عربی زبان کی خدمت، بہت ساری چیزیں، بہت فیلڈز ہیں، اور اس میں دنیا کے مختلف لوگوں کو جو ہے مختلف کنٹریز سے لوگوں کو چنا جاتا ہے اور پھر ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف ایوارڈ، چھوٹے بڑے، آج کل لاکھوں ایوارڈ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بات سمجھی؟ چھوٹے بڑے لاکھوں ایوارڈ پائے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لقب نہیں دیا جاتا ہے، آج ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو خود وہ اس لقب کو ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ تواضع کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے۔ اچھا، سکونت، امام نووی کہاں رہے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی کے نصف سے زیادہ حصہ تک امام نووی نے دمشق میں سکونت اختیار کی۔ کہاں؟ دمشق میں، گاؤں میں یا شہر میں؟ دیکھیے، ہم نے پڑھا کہ دمشق ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے اندر ایک قصبہ یا ایک ڈسٹرکٹ یا سمجھ لیجئے ایک سٹیٹ ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے، ہوران میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نوا۔ تو جب کہا جائے نصف سے زیادہ زندگی ڈسٹرکٹ میں گزاری تو کہاں گزاری؟ دمشق میں گزاری تو کہاں گزاری؟ گاؤں میں یا شہر میں؟ ہاں، شہر میں۔ جب کہا جائے دمشق ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہاں دمشق میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے ہوران میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نوا، پھر کہا جائے کہ زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ دمشق میں گزارا تو کہاں زندگی کا وقت زیادہ گزارا؟ شہر میں۔ نصف سے زیادہ حصہ زندگی کا کہاں گزارا؟ اور آپ جو ہے قرآن مجید سے بھی آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز پتہ چلے گی، اور دوسرے علوم سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس رسول کو بھیجا ہے اسے شہر میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ وسائل کی فراوانی کی وجہ سے اور دعوت عام ہونے کی وجہ سے۔ مرکز میں مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، آپ یہاں اس کلاس میں ہیں، کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ سب سے دور کہاں کا طالب علم ہے؟ سب سے دور کپوارہ، اس سے نزدیک، کپوارہ سے نزدیک ادھر بڑگام علاقے سے، بڑگام۔ کوئی اور طالب علم؟ ٹنگ مرگ، اسلام آباد۔ یہ جو آپ سمجھ لیجئے، ابھی اگر ہم کپوارہ جاتے وہاں پڑھاتے، اسی طرح کا سینٹر کھولیں گے، وہاں بڑگام کا، ٹنگ مرگ کا، اسلام آباد کا طالب علم آئے گا؟ نہیں آئے گا، کنفرم میں نہیں آئے گا۔ اب اگر اسلام آباد میں کھولیں گے تو وہاں آئے گا، ادھر ٹنگ مرگ کا، بڑگام کا اور کپوارہ کا طالب علم آئے گا؟ نہیں آئے گا، مشکل ہے۔ مرکز میں دائیں بائیں سے ندیاں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی ندیاں آتی ہے، اور درمیان میں ایک بہت بڑا وہ جو ہے سمندر پیش کرتی ہیں، سمندر بناتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مدارس رہے ہیں، جو یونیورسٹیاں رہی ہیں، جو دانش گاہیں رہی ہیں، وہ شہروں میں بنائی گئی تاکہ بچوں کو اطراف اکناف سے آنا آسان ہو جائے۔ اور جو دنیا کے بڑے علماء رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ان مراکز میں رہنے کی وجہ سے زندگی کے اکثر حصہ شہروں میں رہے، تاکہ دنیا کے مختلف اطراف اکناف سے آئے ہوئے طالب علموں کو پڑھا سکیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کیوں یہ زندگی کے اکثر حصہ دمشق میں کیوں رہے۔ کہتے ہیں زندگی کے نصف سے زیادہ حصہ تک امام نووی نے دمشق میں سکونت اختیار کی، لہٰذا یہ عظیم امام قبیلہ کے اعتبار سے حزامی، ولادت کے اعتبار سے نووی، اور سکونت کے لحاظ سے دمشقی ہیں۔ کہتے ہیں امام نووی یعنی گاؤں کے اعتبار سے، حزام ان کا قبیلہ ہے، اور دمشقی سکونت کے اعتبار سے، کیونکہ دمشق میں رہے ہیں۔ ان کی کنیت ابو زکریا، حالانکہ شادی نہیں کی تھی، زکریا کا باپ، شادی نہیں کی تھی، پڑھنے کے ساتھ اتنا مشغول تھے، زندگی اتنی متواضع تھی، اور کسی حد تک انہوں نے ظلم کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ان کی زندگی میں آئی ہیں،
لہذا شادی ممکن ہی نہیں ہوئی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے شادی سے نفرت کی ہے، نہیں، ان کے جو حالات ہم پڑھیں گے آئندہ یا اگلے صفحات میں، ان سے پتہ چلے گا کہ کہاں یہ صاحب شادی کرتے۔ امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں بعض لوگ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی ہے، کہتے ہیں نا بعض لوگ، بھائی جس کو سمرقند سے نکالا گیا ہو، اپنے شہر سے شہر بدر کیا گیا ہو، بادشاہ کے ساتھ یا آپ کے وقت کے حکمران کے ساتھ خلق قرآن کے معاملہ پر تنازع تھا، جیسے امام احمد کے زمانے میں تھا، وہی پھر تھوڑا تھوڑا کم ہوتے ہوتے امام بخاری کے زمانے تک بھی پہنچا تھا، اور جس کی زندگی میں اتنے مصائب آئے تھے، شکر کرو کہ اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھ پائے۔ کہاں شادی کرتا، کہاں گھر بساتا، کون اپنی بچی ان کے نکاح میں دیتا، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، آپ نے بات سمجھی؟ تو فوراً سے کوئی کہے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی ہے، شاید وہ لوگ شادی سے دور رہتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ شاید وہ تصوف کی زندگی گزارتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس قسم کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ امام نووی نے شادی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنیت رکھی ہے، کیونکہ کنیت خود رکھتا ہے انسان، کیونکہ کنیت رکھنا جائز ہے اگرچہ شادی نہ بھی کی ہو، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو، جس کی وہ ابھی بالغ بھی نہیں تھا، شادی کی تو بات ہی نہیں تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مشہور ہے، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، 100 بار سنی ہوگی نا۔ تو ایک چھوٹا بچہ ابو عمیر کے نام سے پیغمبر صاحب نے بلایا، اس کو پکارا، کس نام سے؟ کنیت سے۔ تو اس نے شادی کی تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عمیر تھا، تو پھر باپ کو ابو عمیر کہتے، یہ سب نہیں تھا۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ کنیت رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے، امام بخاری ابو عبداللہ، شادی نہیں کی ہے ابو عبداللہ، تو کنیت رکھنے کا رواج رہا ہے۔ اسی طرح امام نووی شادی نہیں کی ہے لیکن ابو زکریا۔ ازدواجی زندگی امام نووی نے کسی وجہ سے شادی نہیں کی تھی، جو کچھ وجہ ہم نے بولے ہیں، لہذا ان کی زندگی کا یہ پہلو خاموش ہے۔ ان کا شمار ان علماء میں سے ہوتا ہے جو کنوارے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، شاید شیخ بکر ابو زید کی ہے یا کن کی ہے، العلماء العزاب، العلماء العزاب، وہ علماء جو کنوارے ہی رہے، جن کی شادی نہیں ہوئی۔ حلیہ کیسا تھا، یہ ذاتی ان کا تعارف کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تھا ان کا ذاتی تعارف، تو ذاتی تعارف میں کیسے دکھائی دیتے تھے؟ حلیہ کہتے ہیں امام نووی گندمی رنگ کے تھے، یہ جو ہمارا رنگ ہے یہ گندمی ہے، نہ یہ زیادہ سفید ہے اور نہ یہ زیادہ لال ہے، گندمی رنگ ہے۔ ان کی داڑھی گھنی اور سیاہ تھی، گھنی داڑھی تھی اور سیاہ۔ وہ عام کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے، عام کپڑے، وہ اس قسم کے کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ مطلب جس سے لوگوں پر وہ روب پڑتا ہے کہ کوئی صاحب آگے ہیں، نہیں، عام کپڑے پہنتے تھے۔ وہ ممکن ہے آگے بھی آئے گا کہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ ابتدائی نشوونما کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں امام نووی کی نشوونما ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والدین بہت امیر تھے، چونکہ ان کا والد دکاندار تھا۔ والد کیا تھا؟ دکاندار، تاجر۔ شروع زندگی میں امام نووی اپنے والد کے ساتھ دکان پر بھی کچھ وقت گزارتے تھے، والد کے ساتھ۔ والد صاحب دکان چلاتے تھے تو امام نووی ان کے ساتھ میں بیٹھا کرتے تھے۔ بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے نہیں جاتے تھے، جس طرح عام بچے جاتے ہیں کھیلنے، وقت وغیرہ اس میں صرف کرتے ہیں، امام نووی نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کھیل کے میدان سے دور چلے جاتے تھے۔ شیخ یاسین جیسے اس زمانے کے چند نیک انسانوں اور امام نووی کے استاد صالح مراکشی، انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس بچے میں کتنی حرص ہے۔ خاص طور پر صالح مراکشی امام نووی کو قرآن پڑھاتے تھے، تجوید سکھاتے تھے، حفظ کراتے تھے، تو انہوں نے ان کے باپ سے کہا کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا۔ دیکھا ہوگا کہ کس طرح فوراً حفظ ہوتا ہے، کس طرح فوراً قواعد سمجھتا ہے بچہ ہونے کے باوجود۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سن کر ان کے والد نے ان کی پڑھائی پر خوب دھیان دیا،
ورنہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دکان پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جس طرح ہر ایک صاحب صنعت یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرا بچہ وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ کوئی نجار ہے، وہ اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے ہی اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہے، سکھاتا ہے، چلو بچہ یہ پھیتا لے لو، یہاں پر یہ ناپی کرو کتنا ہے، وہ چیز ادھر دے دو۔ یہ اسی طرح دکاندار سیلز مین ایک رکھتا ہے اور بچے کو کہتا ہے 4 بجے اسکول سے آؤ گے واپس دکان پر آنا ہے، تھوڑا سا سکھاتا ہے آہستہ آہستہ، کل باپ کے بعد وہی صنعت اختیار کرے گا۔ تو لیکن جب امام نووی سے، ان کے والد سے یعنی شرف سے جب امام نووی کے 2 بڑے اساتذہ نے کہا کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کے والد پر، انہوں نے اس بچے کی پڑھائی پر خوب دھیان دیا اور انہیں دمشق منتقل کیا۔ اب کہاں سے؟ نوا سے، گاؤں سے دمشق بھیج دیا۔ دمشق اس وقت علماء کرام و طلاب علم کا مرکز مانا جاتا تھا، چونکہ امام نووی نے ابتدائی علوم اپنے علاقے میں ہی حاصل کر لیے تھے، البتہ 639 میں یعنی 19 سال کی عمر سے انہوں نے دمشق میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے دمشق میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ ہاں 649 19 سال 649 649 39 میں نے بولا غلط ہے، پھر 649 1 کم 50 19 سال کی عمر سے انہوں نے دمشق میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جب امام نووی پہلی بار دمشق آئے، دمشق میں سب سے پہلے وہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کی عادت کے مطابق دمشق کی عموی جامع مسجد کبیر میں گئے۔ یہ عادت تھی اس زمانے کے باہر سے آنے والے لوگوں کی، جب کوئی باہر سے آتا دمشق میں داخل ہوتا تو وہاں جامع مسجد میں پہلے جاتا تھا۔ یہ مصر میں بھی ہوا کرتا تھا۔ مصر میں جب کوئی جامع ازہر پڑھنے کے لیے جاتا تھا باہر کا طالب علم، تو یہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے جو جامع ازہر گئے ہیں اس زمانے میں، تو وہ سب سے پہلے جامع ازہر کی کس میں؟ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ جب میں جامع ازہر کی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین پر نہیں، وہاں کے ماربل اور اس طرح کے فرش پر جب میں چل رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زمین پر نہیں کہیں اور چل رہا ہوں، اور جب وہاں اس کے اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر پھر نماز کے بعد بیٹھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں جنت میں بیٹھا ہوں۔ یہ ایک گاؤں سے آنے والا طالب علم اپنے احساسات اور اپنے اس وقت کے شعور کو اچھے الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ مجھے جامع ازہر پہنچنے کی تڑپ کتنی تھی، وہاں پہنچ کر مجھے کیا لگا۔ اور اسی طرح کے واقعات ان طالب علم نے بھی ذکر کیے جو مدینہ گئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ تو سچ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں جب پہنچے ہوں گے، یا جو مکہ گئے ہیں جامع ام القریٰ میں، یا جو دوسری جگہ، تو ظاہر سی بات ہے ان کے احساسات کیسے رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ جامع کبیر عموی میں، اور وہاں کے امام اور خطیب شیخ جمال الدین عبد الکافی بن عبد الملک ربعی دمشقی سے ملے اور ان سے کہا کہ مجھے یہاں علم حاصل کرنا ہے وغیرہ۔ تو وہ انہیں اس وقت شام کے مفتی اعظم جو سب سے بڑے مفتی تھے، تاج الدین عبد الرحمن بن ابراہیم فزاری، جن کو فرقاہ بھی بولتے ہیں، ان کے پاس لے گئے۔ اور وہ زمانہ تھا جب شیوخ کے پاس جا کر علم پڑھا جاتا تھا، شیوخ کسی جگہ جمع نہیں تھے۔ آج کے زمانہ ہے یہ درسگاہ مثلا آپ کے اساتذہ جمع ہیں، یونیورسٹی ہے کہیں، اساتذہ وہاں جمع ہیں، آپ ایک جگہ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی سری نگر آتا تو اسے یہاں کسی سے ملنا تھا، مثلا جامع مسجد میں، وہاں امام خطیب سے کہنا تھا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ وہ بھیجتا فلاں عالم کے پاس، وہ بھیجتا فلاں کے پاس، وہ بھیجتا فلاں کے پاس، علماء کے پاس ایک ایک کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آج کے زمانے میں یہ اللہ کی رحمت ہے، اب طالب علم بیٹھا رہتا ہے، استاد دور دور سے آ کر کے اس سے ملتے ہیں۔ دونوں کا فرق آپ نے سمجھا؟ اس زمانے میں استاد اپنے اپنے محلوں میں رہتے تھے، محلہ مسجد میں مثلا، طالب علم دور سے آتے تھے اور سبق پڑھتے تھے ان کے پاس۔ تو طالب علم کبھی اس محلہ میں، یہاں سے نکلا 1 گھنٹہ پڑھ کر کے، پھر اس محلہ میں،
وہاں سے نکلا 1 گھنٹے، پھر 10 کلومیٹر دور دوسرے محلہ میں، وہاں سے نکلا، پھر ادھر جامع مسجد کی طرف، وہاں سے نکلا، پھر ادھر حضرت بل اور سورا اور اس علاقے کی طرف، وہاں سے نکلا، پھر نشاط، وہاں سے نکلا، پھر پامپر۔ اب آج دیکھیں، یا طالب علم نکلا پھر مثلا شوپیان چلا گیا۔ اب آج دیکھیں، آج طالب علم ایک جگہ ہوتے ہیں اور اساتذہ سارے کے سارے وہیں آتے ہیں، شوپیان کا، پامپور کا، نشاط کا، پلوامہ سے، ٹنگ مرگ سے، بیروا سے، جہاں جس کو آنا ہو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور طالب علم ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو فرقہ کے پاس لے گئے اس کو، امام نووی کو۔ امام نووی نے 3 سطریں ہیں بس، امام نووی نے ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کیا۔ یہ دمشق میں ان کے سب سے پہلے استاد ہیں، چونکہ امام نووی کو دمشق میں رہنے کے لیے کسی مدرسہ میں کمرہ میسر نہ تھا، مدرسہ میں کہیں ان کو کوئی کمرہ نہیں ملا تھا، اور شیخ فرقہ مدرسہ سارمیہ چلاتے تھے اس وقت، لیکن اس میں طلاب کے لیے رہائش کی جگہ نہیں تھی، طلاب کو گھر جانا پڑتا تھا، آپ سمجھ لیجئے، رہائش کی جگہ نہیں تھی۔ لہذا استاد فرقہ نے نووی کو اپنے ایک دوست شیخ اسحاق مغربی کے پاس مدرسہ رواحیہ بھیجا۔ یہ فرقہ کا دوست مدرسہ رواحیہ چلاتا تھا، شیخ اسحاق، اور یہ مدرسہ رواحیہ آپ ذہن میں رکھیں ابھی سے، مدرسہ رواحیہ اور امام نووی کا مستقبل میں ایک بہت بڑا تعلق بننے والا ہے۔ ابھی یہ مدرسہ رواحیہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ فرقہ کے پاس پڑھ رہے ہیں، مفتی اعظم کے پاس۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے مدرسے میں جہاں تھوڑی سی جگہ تھی ادھر بھیجا، تو امام نووی نے اس کے پاس جا کر ان سے علم حاصل کیا، اور شیخ اسحاق نے انہیں مدرسے میں رہائش کے لیے کمرہ دیا، جس میں امام نووی دمشق میں اپنے آخری دن تک سکونت پذیر رہے، شروع سے لے کر کے کب تک؟ جب تک دمشق میں رہے اسی مدرسہ رواحیہ کے کمرے میں رہے۔ پھر آگے انہوں نے علم کیسے حاصل کیا دمشق میں، کس کس کے پاس گئے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو 1-2 منٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔